رہی تھی جو بخاری شریف کے نسخے میں آپ کے سامنے حدیث اول موجود ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اس حدیث سے تو خفی مناسبت بھی معلوم نہیں ہوتی، تو پہلی ہی روایت ترجمۃ الباب کے کسی بھی شکل میں مناسب نہیں لگ رہی ہے۔ دوسری اور چوتھی روایت کتاب کھولے آپ بیٹھے ہوں گے، اس میں کیفیت وحی کا تذکرہ ہے مگر بدء وحی کا تذکرہ نہیں ہے۔ البتہ تیسری روایت میں صراحتاً ہے کہ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانچویں روایت میں کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہے، نہ وحی کا نہ بدایت وحی کا۔ چھٹی روایت میں ہرقل کا واقعہ ہے جو حضور کی نبوت کے آخری دور میں واقع ہوا، تو بدایت الوحی کے ساتھ ظاہراً اس کا بھی کوئی تعلق اور مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ اس لیے جیسے کل میں نے کہا تھا کہ اسماعیلی نے یہ فرمایا ہے کہ کیف کان بدء الوحی کے بجائے کیف کان الوحی ہوتا تو بہتر تھا، لیکن اس کے جوابات کل آپ کے سامنے دے دیے جا چکے ہیں۔ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے آج کی تقریر اصل میں نے تجزیے کی غرض سے پیش کی کہ باپ کے ضمن میں آنے والی روایات کا تجزیہ کر دوں۔ کل جواب میں بتلایا تھا کہ یا تو وحی کو عام رکھو اور بدء کو بھی عام رکھو، اس لیے کہ مصنف نے کسی بھی چیز کا مضاف الیہ ذکر نہیں کیا ہے۔ ایک بات یہ بھی بتلائی تھی کہ بدایت بول کر تمام حالات مقصود ہوں، بدون سے بھی مشتق مانا جائے، اور یہ بھی بتلایا تھا کہ اس کو آج ذرا تعبیر بدل کر سمجھانا چاہوں گا کہ حدیث کو ترجمۃ الباب کے کبھی کبھی مدلول مطابقی سے مطابقت نہیں ہوتی، ہاں مدلول التزامی سے مطابقت ہو جاتی ہے۔ دلالت مطابقی، دلالت التزامی اور دلالت تضمنی آپ نے فن منطق میں پڑھا ہے، تو امام بخاری علیہ الرحمہ کبھی کبھی دلالت مطابقی سے اگرچہ مطابقت نہ ہو لیکن مدلول التزامی سے اگر مطابقت ہو جائے تو اس پر بھی اکتفا فرما لیتے ہیں۔ کیف کان بدء الوحی سے شروع کرنے کی حکمت تو بتلا دی، یہ بتلائی تھی کہ جب تک کوئی چیز قابل اعتماد نہیں ہوتی، کہ جب تک وحی کی طرف اس کی نسبت نہ ہو، وحی کی عظمت شان، وحی کی فخامت اس ترجمۃ الباب کا مدلول التزامی ہے۔ ترجمۃ الباب کا مقصود ہی وحی کی عظمت شان ہے۔ گویا یہ باب پوری کتاب کا ایک مقدمہ یعنی کبرا ہے، اور اصل کتاب تو کتاب الایمان سے شروع ہوتی ہے جو صغرا کے قائم مقام ہے۔ لہذا کتاب کی ہر حدیث کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ ھذا من الوحی، باب بدء الوحی کا اب خلاصہ یہ ہوگا کہ ما کان من الوحی فہو موجب للعمل، ھذا من الوحی وما کان من الوحی فہو موجب للعمل۔ کبرا صغرا کو ملا کر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ھذا موجب للعمل۔ تو اب احادیث باب کی مناسبت دلالت التزامی کے طور پر ترجمۃ الباب کے ساتھ ظاہر و ماہر ہے۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی لغت میں کہتے ہیں
الاعلام فی خفا، یعنی پوشیدہ طور سے کسی کو کچھ بتانا. اسی لیے امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے بتلایا ہے کہ اصل وحی ہے الاشارۃ السریعۃ، طویل کلام کو مختصر طریقے سے ادا کرنا، اس کو اشارہ کہتے ہیں. سلاطین کے اشارات ان کے مقربین سمجھتے ہیں. اسی طرح وحی الہی کا سمجھنا صرف رسولوں کا کام ہے. جو انبیاء و رسول، جو ملائکہ بارگاہ الہی میں قرب کا مقام و درجہ رکھتے ہیں، ان پیغمبروں کے دماغ اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں کہ فوراً وہ اس کے عمق اور حقیقت تک رسائی پا لیتے ہیں. تو امام راغب نے اعلام کے بجائے اشارے کا لفظ اختیار کر کے بہت پتے کی بات ارشاد فرمائی کہ وحی میں اشارہ ہوتا ہے، یعنی طویل چیز کو مختصر پیرائے میں بیان کر دیا جاتا ہے. والعاقل تکفیہ الاشارہ. حضرت الاستاذ مولانا ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ ومتعنا بفیوضہ نے ہم لوگوں کو اس کے ضمن میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی عقول، حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ادراک قبل از نبوت اتنے بھاری بھرکم ہوتے ہیں کہ تمام مخلوقات کی عقول ایک طرف، نبی کی عقل ایک طرف. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. تو چونکہ انبیاء مزاج شناس، اشارہ شناس ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ کی جانے والی خدا پاک کی گفتگو کو وحی کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. والاشارۃ السریعہ، نزول وحی یہ بہت جلدی جلدی ہو جاتا ہے. نبی آنے واحد میں وحی کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور حفظ بھی کر لیتا ہے. جس کو اس آیت سے سمجھیے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. تو الاشارۃ السریعہ اس طرح ہو گیا. اشارے میں اجنبی سے اخفاء بھی ہوتا ہے، لہذا جن حضرات ارباب لغت نے الاشارۃ الخفیہ کہا تو وہ معنی بھی آ گیا، اس لیے کہ اشارے میں اخفاء ہوتا ہے. اہل لغت نے خفا کی قید لگائی تو وحی میں اخفاء کا معنی بھی ہے، خفا بھی ہے، اخفاء بھی ہے، سرعت بھی ہے. جیسے ہم لوگ درسگاہوں میں یا گھروں میں کبھی دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں اشاروں میں ٹھوک بجا کر آواز کے ذریعے بتلا دی جاتی ہے، اور صرف جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو رمز شناس ہوتے ہیں، وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں. اسی لیے آگے جو ایک روایت آ رہی ہے برسبیل تذکرہ، استطرادن اس کو بھی ذکر کر دوں، پھر آگے اس پر چاہے کلام نہ ہو، کہ وہ جو آیا کہ کیف یأتیک الوحی، اس میں فی مثلی سلسلۃ الجرس فیقسم عنی وقد وعیت عنہ وهو اشدہ علی واحیانا یأتینی فی مثلی سورۃ الفتح فینبذہ الی. اس طرح کی روایات نسائی شریف وغیرہ میں آئی ہیں. وہاں یہ بتلایا گیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی گھنٹی کی آواز کی شکل میں آتی تھی. گھنٹی تیز بجتی ہے، جلدی بجتی ہے، تسلسل کے ساتھ بجتی ہے، اس میں اخفاء بھی ہوتا ہے، کوڈ ورڈ سے کام لیا جاتا ہے، اس لیے اس کو گھنٹی سے تشبیہ دی گئی. اسی لیے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے فرمایا، بہت زبردست بات لکھی کہ وحی کو سلسلۃ الجرس سے تشبیہ کی چند اغراض ہے. ایک تو یہ کہ گھنٹی بجتی ہے، چاروں جانب سے احاطہ ہوتا ہے، گویا نبی وحی کو چاروں طرف سے سنتے ہیں. دوسری وجہ تشبیہ یا غرض یہ ہے
کہ وحی کی آواز ابتدا میں مبہم ہوتی ہے، جیسے کہ جرس کی آواز میں بھی ابہام ہوتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو اس سے واقف ہوں۔ تیسری وجہ تشبیہ تسلسل بھی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، عجیب و غریب بات لکھی کہ فی مثلی سلسلۃ الجرس فرما کر اشارہ ہے کہ حالت وحی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حواس کو اس عالم مادیت اور تمام دنیاوی علائق سے پاک کر کے عالم بالا کی طرف متوجہ کر دیا جاتا تھا۔ یہ جتنے بھی حواس ہیں ان سب سے حضور کو کاٹ دیا جاتا تھا اور تمام دنیاوی علائق سے پاک کر دیا جاتا تھا، اور ان حواس کو چاہے حاسہ سمع ہو، بصر ہو، نطق ہو، سب کو عالم بالا کی طرف متوجہ کر دیا جاتا تھا۔ یہ جو تعطل کا زمانہ ہے اس میں ہر حادثے کا اس عالم مادیت میں جو شہادت کی چیزیں ہیں، دکھتی ہیں، پکڑی جاتی ہیں، ان کا ادراک کمزور ہو جاتا تھا۔ حاسہ سمع کا بھی یہی حال ہوتا تھا کہ کان کی قوت شنید اس عالم مادیت کی چیزوں کا ادراک کرنے میں کمزور ہو جاتی تھی، اور اس عالم شہادت کی تمام مسموعات ایک غیر متمیز آواز معلوم ہوتی تھی۔ قوت سامعہ کی اس کیفیت خاصہ کی طرف سلسلۃ الجرس کے ذریعے اشارہ کیا گیا ہے۔ سلسلۃ الجرس سے کیا مراد ہے؟ لگے ہاتھ یہ بھی سناتا چلو۔ اللہ تعالیٰ کے کلام نفسی قدیم کی آواز مراد ہے، یا ایک قول یہ ہے کہ موحا بہی کے اندر اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ایک آواز پیدا کر دیتے تھے، اسی کو سلسلۃ الجرس فرمایا گیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ سلسلۃ الجرس سے صوت جبرائیل مراد ہے۔ بعضوں نے فرمایا جبرائیل کے آنے کی آواز مراد ہے، اور بعضوں نے یہ فرمایا ان کے پروں کی آواز مراد ہے۔ میں نے جب یہ بحث چھیڑ ہی دی ہے تو اس پر مزید کلام کرتا چلوں تتمۃ للفائدہ، بلکہ ایڈوانس میں، کہ بعض روایتوں میں وحی کی بدایت کو، وحی کی آمد کو سلسلۃ الجرس سے تشبیہ دی گئی، لیکن بعض میں کسلسلۃ علی صفوان آیا ہے، اور بعض روایتوں میں کنا نسمع کدوی النحل آیا ہے۔ یعنی بعض روایتوں میں آیا جیسے گھنٹی بجتی ہے اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی جب وحی آتی تھی۔ بعض روایتوں میں آیا کہ جیسے کسی چکنے پتھر پر کوئی چیز لڑک رہی ہو اور اس کی آواز آ رہی ہو۔ بعض روایتوں میں آیا کہ جیسے شہد کی مکھیاں بن بن کرتی ہیں ایسی آواز آتی تھی۔ سوال یہ ہوتا ہے ایک ہی وقت میں تینوں کا تحقق کیسے؟ بلاغت پڑھنے والے طلبہ سمجھ سکتے ہیں جواب کے طور پر کہ سامعین کے اعتبار سے وحی کی مختلف شکلیں ہو گئیں، ورنہ حقیقت میں ایک ہی ہے۔ ملائکہ کا سماع کسلسلۃ علی صفوان تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سماع کسلسلۃ الجرس تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سماع کدوی النحل تھا۔ شاندار توجیہ ہو گئی۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ تشبیہ کا مقصد یہ ہے کہ وحی کی اس خاص شکل میں صوت بسیط اور پیہم ہوتی تھی اور اس میں امتداد ہوتا تھا، اور یہ بات تینوں مشبہ بھی کے اندر موجود ہے۔ سلسلۃ الجرس ایک مشبہ بھی، سلسلۃ علی صفوان دوسرا مشبہ بھی، اور کدوی النحل تیسرا مشبہ بھی۔ تینوں میں وجہ تشبیہ الگ الگ ہے۔ صوت کا، آواز کا بسیط ہونا، پیہم ہونا اور ممتد ہونا، امتداد والا ہونا،
تو یہ تینوں سے الگ الگ وجہ تشبیہ کو لے کر تینوں کو مشبہ بھی بنایا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلسلۃ الجرس سے کیسے تشبیہ دی جبکہ جرس کی تو ممانعت آئی ہے، گھنٹی کی تو؟ ایک جواب تو سیدھا سادہ ہے، ہو سکتا ہے کہ جرس کی ممانعت بعد میں وارد ہوئی ہو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جرس کی ممانعت تو صرف غزوات کے سفر میں ہے۔ یہ جواب آپ کو آئندہ روایتوں میں بھی کام آئے گا کہ گھنٹی کی آواز صرف غزوات کے سفر میں ممنوع ہے تاکہ دشمن اس آواز سے ہوشیار نہ ہو جائیں۔ بعض محدثین نے یہ بھی لکھا ہے۔ ایک جواب بعض محدثین نے یہ بھی لکھا بہت زوردار کہ جرس میں دو چیزیں ہیں، لذت ضرب طرب اور دوسری چیز قوت اور شدت۔ لذت اور ضرب طرب کے اعتبار سے جرس کا استعمال ممنوع ہے، لیکن قوت و شدت کے اعتبار سے ممنوع نہیں ہے، اور وجہ تشبیہ جہت ثانیہ ہے جو محمود و مطلوب ہے۔ جیسے دیکھو بہت آسان مثال، زید کو شیر کے ساتھ تشبیہ دینا، تو شیر میں درندگی ہے، شجاعت ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ وہ دادا گیری بھی کرتا ہے، چیر پھاڑ کرتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے، یہ درندگی ہے، اور شجاعت و غیرت ہے۔ زید کل اسد سے صرف ایک وجہ تشبیہ یعنی شجاعت مراد ہوتی ہے۔ آپ نے بلاغت میں پڑھا ہے کہ سب وجوہ تشبیہ مقصود نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایکات وجہ تشبیہ پر بھی اکتفا کر لیا جاتا ہے۔ بہرحال ہماری گفتگو وحی کے معنی کے بارے میں چل رہی تھی۔ وحی لغوی وہ زیرو غیر زیرو دونوں پر بولی جاتی ہے۔ غیر زیرو کے بارے میں بھی آیا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین کی طرف وحی کرنے کا تذکرہ ہے۔ زیرو میں ذوی العقول غیر ذوی العقول دونوں کے بارے میں وحی کا لفظ آیا۔ غیر ذوی العقول کے بارے میں آیا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ ذوی العقول اگر ہوں تو انسانوں جناتوں دونوں کے بارے میں وحی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جناتوں کے بارے میں آیا یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، اور انسانوں میں ہو تو نبی اور غیر نبی دونوں کی طرف وحی کی نسبت ہوتی ہے۔ غیر نبی کی طرف جیسے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور نبی کے لیے وحی اس کی مثال خود ہمارے ترجمۃ الباب کے ضمن میں جو آیت آ رہی ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ آخری قسم کو یعنی نبی کی طرف کی جانے والی وحی کو وحی شرعی کہا جاتا ہے، اور وہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے۔ جو وحی نبی کی طرف ہوتی ہے وہ وحی شرعی ہے، اور جو نبی غیر وحی کی طرف ہوتی ہے اس کو وحی شرعی نہیں کہتے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس موحا کا تعلق امور دعوت و تبلیغ سے ہو وہ نبی کے ساتھ خاص ہے، اور جس موحا کا تعلق امور دعوت و تبلیغ سے پیغام رسانی سے نہ ہو وہ غیر نبی کی طرف بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں وحی اللہ کا وہ کلام ہوتا ہے جو کسی نبی پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو۔ اعلام اللہ تعالی انبیاءہ الشیء، ایک تعریف یہ بھی کی گئی کہ اللہ کا اپنے نبیوں کو کسی چیز سے باخبر کرنا، اما بکتاب او برسالتی ملک او منام او الہام۔ اس تعریف کو اچھی طرح سمجھیے، اللہ کا اپنے نبیوں کو کسی چیز کی خبر دینا، چاہے کتاب کے ذریعے ہو یا فرشتہ بھیج کر ہو یا خواب و الہام کے ذریعے، بس مقصد یہ ہے
کہ وحی میں اللہ کا حکم اور پیغام ہوتا ہے جو پیغمبروں کو دیا جاتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے حق میں اللہ کی جو وحی آتی ہے اس کی کچھ قسمیں بھی علماء نے بیان فرمائی ہے۔ جیسے ابھی شروع میں ہمارے پاس ایک روایت آئے گی جس کے لیے اور ایک روایت میں سنا دوں۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بخاری شریف کی جلد ثانی میں آتی ہے۔ وحی کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ رؤی المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوہ، مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، تو یہ بھی ایک وحی ہے۔ قرآن کریم میں نبیوں کی وحی کی 3 قسمیں ذکر کی گئی ہے۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا۔ الا وحيا کا مطلب فی المنام او بالالہام، من وراء حجاب کا مطلب بلا واسطہ کلام ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب معراج میں ہوا۔ بعض علماء نے بہت اچھی بحث ہے، نزول وحی کی 7 صورتیں بیان فرمائی ہے کہ وحی کا نزول 7 طریقوں سے ہوتا ہے۔ رؤیا صادقہ نمبر 1، نمبر 2 القاء فی القلب، دل میں کسی چیز کا ڈالنا، ان روح القدس قد نفس فی روعی، یہ ہے قد نفس فی روعی ان نفسا لن تستکمل حتی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کہ جبرائیل امین نے میرے دل میں بات ڈالی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر امت میں کسی ولی یا کسی اللہ والے کے دل پر کسی بات کو ڈالا جائے تو پھر اس کو الہام اور کشف کہتے ہیں۔ تو القاء فی القلب نبی کو بھی ہوتا ہے، غیر نبی پر بھی ہوتا ہے، لیکن نبی پر اگر القاء ہو تو وہ وحی ہے، وہ دلیل بنتا ہے، وہ ہمیشہ درست ہوتا ہے، اس میں خطا کا احتمال نہیں، اور ولی کا الہام صواب اور خطا دونوں کا اپنے اندر احتمال رکھتا ہے۔ تیسری صورت وحی کے آنے کی اللہ تعالیٰ کا من وراء الحجاب کلام کرنا اور نبی کا سننا۔ چوتھی شکل سلسلۃ الجرس، یعنی گھنٹی کی آواز کی صورت میں آئے، جیسے حدیث میں آگے آیا چاہتا ہے۔ پانچویں شکل تمثل ملک، یعنی فرشتہ کسی انسانی شکل میں آ کر اللہ کا کلام بیان کر دے، جیسے جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں تشریف لاتے تھے، مختلف روایتوں سے ثابت ہے۔ چھٹی شکل فرشتے کا اپنی ملکوتی اور اصل شکل میں حضور کے پاس آ کر اللہ کا پیغام پہنچانا۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ جبرائیل امین کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ جبرائیل کے 600 پر تھے۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آیا، جیسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے، علامہ عینی نے بھی نقل کیا ہے کہ جبرائیل کے 600 پر تھے، جس میں سے یاقوت اور موتی جھڑتے تھے۔ حضور نے 2 مرتبہ جبرائیل کو اپنی اصل شکل میں دیکھا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ 7ویں شکل ہے وحی اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہاں، مسند احمد کی ایک روایت علماء نے نقل کی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر نبوت آئی جبکہ آپ 40 سال کے تھے۔ آپ کی نبوت حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی آپ پر 40 سال کی عمر میں آئی، اس کے بعد 3 برس تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ حضرت اسرافیل کو قدرت نے آپ کے لیے طے کر دیا تھا، وہ کبھی کبھی کوئی کلمہ آپ کو بتلاتے رہتے تھے۔ حضرت جبرائیل اس کے 3 سال کے بعد تشریف لائے۔ تو یہ وحی کی چند شکلیں تھیں
جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الی رسول اللہ، رسول اور نبی کے درمیان کا فرق آپ کو معلوم ہے. بعض حضرات دونوں کو ایک مانتے ہیں اور اکثر نے دونوں کو الگ الگ بھی فرمایا ہے. الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمر بھر میں ایک مرتبہ تو کم از کم درود شریف پڑھنا فرض ہے، اس لیے کہ شعبان سن 2 ہجری میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والی آیت نازل ہوئی تھی. ہم لوگوں کو بھی بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ اور انسلاک کرنے کے لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. خاص طور پر دور حدیث شریف کے طلبہ جو دن بھر احادیث طیبہ کے دروس سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس کی طرف بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. قول اللہ اور قول اللہ، اگر قول اللہ پڑھو تو بابن پر عطف ہوگا، اور اگر قول اللہ پڑھو تو باب کے تحت میں ہوگا، یعنی کیف کان اس طرح اس کے ساتھ عطف کیا جائے گا. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے حضرات انبیاء علیہ السلام کی طرف بھی وحی بھیجی تھی. وحی کے بعد میں قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ہیں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس آیت کا انتخاب کیوں فرمایا؟ ترجمۃ الباب میں امام بخاری نے ایسی آیت کا انتخاب فرما لیا ہے جس میں وحی کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. یہ انتخاب واقعتاً امام بخاری کے لیے قابل داد ہے. وحی کو پوری وضاحت کے ساتھ اس آیت میں بیان فرما دیا ہے. آیت کا صرف یہی ٹکڑا یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کا رکوع بھی مراد ہے، اس لیے کہ سائل کا سوال اور اس کا الزامی جواب ہے. انا اوحینا الیک سے تحقیقی جواب دیا گیا ہے، اور کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ تک ہی کا ٹکڑا مقصود بھی نہیں ہے، بلکہ بعض شرح نے لکھا کہ زاد ابو ذر الآیت، کہ حضرت ابو ذر نے آیت کو آگے تک بڑھایا، مطلب اس کے ماں باپ کا حصہ بھی مراد ہے. اور مضمون پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آئندہ کی آیت والنبیین من بعدہ کی تفصیل ہے. اس میں بہت سے نبیوں کا اجمالاً اور 11 نبیوں کا تفصیلاً ان کے ناموں کے ساتھ تذکرہ ہے. حضرت داؤد کی خصوصیت کو بیان کیا کہ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، حضرت موسیٰ کی خصوصیت فرمائی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں قبل کو بھی دیکھو ماں بعد کو بھی دیکھو تو پتہ چل جاتا ہے کہ وحی کا اتنا تفصیلی بیان کسی بھی آیت میں نہیں ہے، اس لیے اس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے. اصل میں سنو، وحی کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے موحی، موحا الی اور واسطے کی توثیق کی ضرورت تھی. اس کے لیے بخاری نے یہ آیت پیش فرمائی. اس اعتبار سے آیت کوئی مستقل ترجمۃ الباب نہیں بنے گی، بلکہ ترجمے کا جز بنے گی، اور اس آیت کو تاکید کے لیے پیش کر دیا. اصل میں اس آیت کا شان نزول سن لو. مشرکین نے یہود کے ورغلانے پر یا خود یہود نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے کر بھیجا گیا، اس طرح آپ پر بھی پوری کی پوری کتاب کا ایک ساتھ نزول ہو جانا چاہیے. تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ آئی کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ.
ہم نے آپ کے پاس وہی بھیجی ہے جیسے نوح علیہ السلام کے پاس بھیجی تھی اور ان کے بعد اور پیغمبروں کے پاس. جی ہاں، صیغہ جمع آیا انا، شان عظمت کی طرف بھی اشارہ ہو جائے، وحی کی شان کی طرف بھی اشارہ ہو. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کبھی واحد متکلم اور کبھی جمع متکلم سے تعبیر فرماتے ہیں. جہاں جلالت، فخامت، مضمون کی بیان کرنی ہو، یا حق تعالی شانہ جہاں اپنے کسی کام کی فخامت بیان کرنا چاہتے ہوں تو وہاں جمع متکلم لاتے ہیں. اس لیے یہاں انا اوحینا فرمایا، انی اوحیتو ارشاد نہیں فرمایا، اس لیے کہ انی اوحیتو میں اس درجے کا وزن نہیں ہوگا جو انا اوحینا الیک میں ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے حق تعالی شانہ کا انداز بیان، انا اوحینا الیک، جملے اسمیہ لا کر دوام و استمرار بھی بتلایا، قوت بھی بتلا دی، اور ان لا کر حصر بھی بتلا دیا. ہم ہی اس کو بھیجنے والے ہیں، اور اس طرح اس آیت کا انتخاب فرمایا ہے. تو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کو ما قبل اور ما بعد سے ملاؤ تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ اس جیسی تفصیل کسی اور دوسری آیت میں وحی کے باب میں نہیں ہے. اہل کتاب نے جو سوال کیا تھا وہ سوال اطمینان قلب اور طلب ہدایت کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ سوال تعنتاً، عناداً اور استکباراً تھا. اسی لیے تو یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء آئی، اور پھر پورے رکوع میں ان کے باپ دادوں کی شرارتوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی قساوت قلبیہ کا، اور ان کے دلوں پر جو مہر لگا دی. ایک اعتبار سے حضور کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ ابھی تو انہوں نے آپ کو نہیں مانا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تو نبی مان چکے تھے، پھر بھی حضرت موسیٰ کو کیسے کیسے سوالات کر کے ستاتے تھے، کیسی کیسی ان کی نافرمانی کرتے تھے. تورات اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اتنے واضح تھے، پھر بھی ان کا سوال ختم نہیں ہوا، باوجود یہ کہ ہم نے ان کو تورات تو ایک ساتھ ہی دے دی تھی لیکن انہیں ماننا ہی نہیں تھا. اطاعت کے بجائے انہوں نے اللہ کو مشافہتاً دیکھنے کا سوال کر دیا. قرآن کریم کو ایک بار بھی اگر ہم نازل کر دیں تو بھی ان کے یہ تعنت اور کبر کا خاتمہ نہیں ہوگا. یہ میں نے ما قبل کے باب میں بھی تھوڑا سا خلاصہ پیش کر دیا. انا اوحینا سے پھر جواب دیا گیا، انا اوحینا الیک کما اوحینا سے تحقیقی جواب دیا. پہلے الزامی جواب دیا تھا اور انا اوحینا الیک سے تحقیقی جواب دیا. اس کا حاصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سوا دوسرے بہت سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، ان میں سے 11 کے نام تو ہم بیان کر دیتے ہیں. ان سب میں کسی پر بھی ایک ساتھ کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، حالانکہ اے اہل کتاب تم ان کو نبی مانتے ہو. پتہ چلا یہود کا یہاں بھی نبوت کے ثبوت کے لیے ایک مرتبہ یک بارگی پوری کتاب کے نزول کا مطالبہ کرنا یہ نہ ماننے کا بہانہ تھا، حقیقت پر مبنی نہیں تھا. حضور سے ان کا یہ مطالبہ بغاوت تھی، سرکشی اور تعنت تھا. رسولوں کے بھیجنے کا مقصد تو ہدایت خلق ہوتا ہے، توحید کا سبق دینا، اللہ کی پہچان کروانا، تزکیہ کرنا ہوتا ہے. اب چاہے کتاب ایک ساتھ آئے یا کتاب الگ الگ کر کے آئے، اس سے کیا لینا دینا. لیکن جس کو نہ ماننا ہو، ناچنا ہی نہ ہو تو آنگن ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور وہ بہانہ کچھ بھی بناتا ہے. جس طالب علم کو مدرسے میں پڑھنا ہی نہ ہو تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا ہے، پھر اس کا نزلہ کسی مظلوم شخصیت پر اتر جاتا ہے. تو یہاں اسی طریقے سے یہ جواب دے دیا گیا ہے. ہاں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیوں نازل کیا، اس کے مقاصد آپ نے علوم القرآن کے مذکرے میں ضرور پڑھ لیے ہوں گے کہ حضور پر قرآن کریم کا نزول منجمن ہوا تھا تاکہ کوئی مشکل پیش آتی
فوراً اس کا حل بھی آ جاتا، سکون قلب ہو جاتا۔ اوقع فی النفس طریقہ ہوتا ہے یہ، انشراح قلب ہوتا ہے۔ لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ پھر جس قوم کی طرف یہ قرآن بھیجا جا رہا تھا وہ امی تھے، ان کے لیے اسی میں آسانی تھی کہ آہستہ آہستہ کر کے بھیجا جائے، اور ویسے بھی تو تربیت کے نظام کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بتدریج بتلایا جائے۔ کونوا ربانیین، اس میں انشاءاللہ آپ کتاب العلم میں ابواب العلم میں پڑھیں گے کہ پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاؤ، پھر بڑی بڑی باتیں سکھاؤ۔ اس سب تربیتی اسلوب کے پیش نظر بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ وحی کو اتارا ہے۔ ترجمۃ الباب سے کیف کان بدء الوحی جو ہے، وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی، اس سے آیت کی مناسبت کیا ہے؟ آیت کریمہ میں دو جواب ہے، ایک تو وحی کے اصل سرچشمے کا بیان ہے، اور وہ ہے انا اوحینا، کہ وحی کا اصل سرچشمہ اللہ ہے۔ دوسرا نوعیت وحی کے مبدأ زمانی کا بیان ہے کہ وحی کی جو نوع ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی، اور وہ ہے کما اوحینا۔ اس نوعیت کی وحی جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اس نوعیت کی وحی حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، مناسبت ہو گئی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ سے مقصود اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ وحی کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں، ایک تو مرسل موحی وہ اللہ کی ذات، دوسری چیز مرسل الیہ موحی الیہ وہ انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری چیز واسطہ وہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آیت کا مقصد تمام لوازمات کو بیان کر دینا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ خاص طور پر کیوں فرمایا؟ کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، جبکہ حضرت نوح سے پہلے اور بھی تو انبیاء گزرے ہیں، سیدنا آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس علیہ السلام، آپ کی معلومات میں ہونا چاہیے حضرت ادریس حضرت نوح سے پہلے ہیں، اسی لیے 16ویں پارے میں سورہ مریم جب پڑھتے ہو تو اس میں غور کرو، جو وذکر فی الکتاب ابراہیم کا بعد والا رکوع ہے تو حضرت ادریس بھی پہلے گزرے، حضرت آدم، حضرت شیس وغیرہ بھی گزرے، تو پھر انا اوحینا الیک کما اوحینا الی آدم یا الی شیس یا الی ادریس کیوں نہیں آیا؟ اس کے بہت سے جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ حضرت نوح کو بھی ان کی قوم نے ایسا ہی ستایا تھا جیسا آپ کو قوم ستا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان صبر آزما مراحل سے گزرے جیسے آپ کا بھی حال ہوا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس معنی کر آپ کو تشبیہ دی جا رہی ہے، انہوں نے بھی صبر کیا، لہذا آپ کو بھی ایسا ہی صبر کرنا چاہیے۔ دوسری بات، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے اگرچہ بہت سے انبیاء آئے لیکن وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہی سب سے پہلے رسول ہیں، ہاں ان کے بعد پھر رسول کا سلسلہ چلا۔ آیت سے اشارہ ہے کہ حضور بھی رسول ہیں، تو انا اوحینا الیک باعتبار کونک مرسلا کما اوحینا الی نوح باعتبار کونہ اول مرسل۔ ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اس زمانے میں تشریف لائے جبکہ کفر چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، ان سے پہلے کفر نہیں تھا۔ قصص النبیین کی مدد لو، اور طلب عزیز دورے حدیث شریف کو دورہ کیوں کہتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو، جملہ کتابوں کا اس میں دورہ ہوگا۔ تو قصص میں آپ نے پڑھا دنیا میں شرک کی بنیاد زمانے نوح علیہ السلام میں پڑی، ورنہ کان الناس امۃ واحدہ، حضرت نوح سے پہلے کفر نہیں تھا۔ اشارہ کر دیا آپ بھی تو علیہ السلام، اے محمد آپ بھی ایسے دور میں آئے ہو جبکہ کفر چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، جیسے نوح علیہ السلام اس زمانے میں آئے تھے جب کفر
پھیلا ہوا تھا۔ الی نوح والنبیین من بعدہ کی تخصیص کی اور ایک وجہ بھی ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے امور معاشرت کی وحی ہوا کرتی تھی، کسب معاش کے ذرائع اور صنائع وغیرہ سکھائے جاتے تھے، جیسے حضرت آدم کو مکان بنانا سکھایا گیا، شیس علیہ السلام کو کھیتی کے طریقے سکھائے گئے، حضرت ادریس علیہ السلام کو کپڑے سینے کے طریقے بتائے گئے، حضرت نوح سے ہی شرائع کا آغاز ہوا۔ حضرت نوح سے پہلے ذرائع و صنائع کی وحی تھی، حضرت نوح سے شرائع کی وحی کا آغاز ہوا اور اس وحی کی تکمیل حضور پر ہوئی۔ اس اعتبار سے اوحینا الیک فی الشرائع کما اوحینا الی نوح فی الشرائع، بہت شاندار اس اعتبار سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی، جیسے بچے کو شروع میں معاشرت سکھائی جاتی ہے، پھر ہوش سنبھالتا ہے تو اصول دین سکھائے جاتے ہیں، پھر مدرسے میں بھیجا جاتا ہے، اس کی عقل بڑھنے لگتی ہے، تھوڑی سختی کی جاتی ہے، ضابطے سے پھر اس کو تعلیم دی جاتی ہے، امتحان کے مراحل سے گزارا جاتا ہے اور پھر کامیاب و ناکام کی تقسیم ہوتی ہے۔ بس اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ روئے زمین ایک مدرسے کے مانند ہے۔ اس کے پہلے معلم سیدنا آدم علیہ السلام، لیکن وہ طفولیت کا زمانہ تھا، اس لیے پہلے صرف معاشرت کے احکام بتائے، تھوڑے دینی احکام کی تعلیم دی، لیکن پھر زمانہ بڑھتا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا، باضابطہ تعلیم دین دی گئی، اس میں جو فیل ہوتے تھے، ناپاس ہوتے تھے، ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے پھر دوبارہ دنیا کو شروع کیا گیا۔ نوح علیہ السلام کو اسی لیے تو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے۔ پھر زمانہ ترقی پذیر ہوتا رہا اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق اور اس کے مراحل عمر کے مناسب انبیاء تشریف لاتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دنیا کی عمر شباب پر پہنچی اور جوانی میں سختیاں زیادہ کی جاتی ہیں اور بہت کڑی نظر رکھی جاتی ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ذرا سخت تھی، لیکن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا کہولت کی عمر کو پہنچی، بڑھاپے کی عمر کے قریب ہوئی، تو اس میں احکام نرم دیے گئے۔ ہاں، بالملت الحنیفیت السمحۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک۔ حضور کے زمانے میں، حضور کی شریعت کے دور میں یہ دنیا بڑھاپے کی عمر کو پہنچی اور بڑھاپے میں کام کم اجر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے بھی اس امت کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا مصداق بنایا گیا۔ میں تو صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے وحی تھی، لیکن اس کی نوعیت الگ تھی۔ حضرت نوح سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دوسری نوعیت کی وحی تھی، اس لیے آپ کی وحی کو حضرت نوح علیہ السلام کی وحی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ بقیہ گفتگو انشاءاللہ وإلى اللقاء في الجلسة وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔